آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ توہم موجود ہے کہ ماہ سفر میں ہزاروں بلائیں اترتی. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہوگی، اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اسی طرح کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اگر سفر میں شادی ہوئی تو صفر ہو جائے گی، یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے سفر کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ربیع الاول میں پروگرام کریں. اور اس مہینے کی خاص طور پر 13 تاریخ کو بہت منحوس سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 13 کا عدد انگریزوں میں بھی بڑا ناپسندیدہ عدد ہے، یا بیڈ اومن لیتے ہیں اس سے. کینیڈا میں ایک جگہ پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو کافی اونچی بلڈنگ تھی. اندر جب داخل ہوئے تو لفٹ میں جب گئے تو شاید 20th فلور یا کس پہ جانا تھا، تو وہاں کسی خاتون نے میری توجہ دلائی، کہتے آپ دیکھیں ذرا اس میں 13 کا عدد نہیں ہے، کیونکہ یہاں یہ توہم پڑھے لکھے لوگوں میں، اب آپ دیکھیں کہ باقی تو ان پڑھ ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگوں میں یہ توہم موجود ہے کہ 13ویں منزل پہ رہنا اور 13 نمبر کمرے میں رہنا اور 13 نمبر فلیٹ میں رہنا یہ منحوس ہے. حالانکہ 13 کا عدد کیا ہے، اس میں کیسے نحوست گھس گئی. لیکن خیال ہے، اس خیال نے ہمارے اوپر اتنا اثر کیا کہ ہم خوف کا شکار ہو گئے، اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود پوری ایک فلور جو ہے اس کا نمبر ہی اڑا دیا اور اس کو غائب کر کے اگلے پہ چلے گئے. تو بہرحال ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، اور سفر کے خاص طور پہ پہلے 13 دنوں کو 13 تیزہ کہا جاتا ہے کہ اس میں حالات بہت تیز ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات گنگنیاں ابال ابال کے کھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان چنوں کا یا گندم کا ابال کے کھانا جو ہے وہ نحوست دور کرتا ہے. حالانکہ اس سے کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا سال کے باقی دنوں میں چنے چاٹ نہیں کھاتے؟ اس کو کون سی نحوست ہوتی ہے؟ اگر خاص طور پر ان دنوں میں، اور اگر کسی کا ویسے اسٹمک اپسیٹ ہو تو وہ کیسے کھائے گا، اس کی نحوست تو پہلے سے آ چکی ہے. اچھا، دوسری انتہا یہ ہے کہ وہ آخری بدھ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ بعض مزدور لوگ کام نہیں کرتے، چھٹی مناتے ہیں، اور مٹھائیاں بٹتی ہیں بعض اوقات جہاں بلڈنگز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں، اور اس دن کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس آخری بدھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے باہر گئے تھے، تو اس لیے بعض لوگ باقاعدہ پکنک مناتے ہیں اس بدھ کو، اور عید کی طرح خوشی مناتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. اور خصوصاً عورتیں باقاعدہ اس دن بننے سنورنے کا بھی اہتمام کرتی ہیں. اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ بات ہی غلط ہے، بلکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی جس میں آپ کی پھر وفات ہوئی. یعنی کہاں یہ کہ جہاں آپ کی بیماری شروع ہو رہی ہے، معلوم نہیں ہمیں کس نے سجھا دیا کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے. کسی بھی ایک صحیح تاریخی روایت میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے تھے. اچھا، بعض لوگ اس دن چوری بھی دیتے ہیں، چوری بناتے ہیں یا کچھ، اور کیا کہتے ہیں کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے تو آپ نے چوری کھائی تھی. اب آپ دیکھیں کہ نیا نیا کوئی شخص بیماری سے اٹھا ہو تو کیا اس کو چوری کھلاتے ہیں؟ یعنی عقل کو بھی یہ بات نہیں لگتی. یعنی آہستہ آہستہ انسان واپس لوٹتا ہے اور انسان کھانے کی طرف آتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی چپاتی نام کی چیز نہیں کھائی، جس کو ہم چپاتی بولتے ہیں، یا میدے کی روٹی کبھی نہیں کھائی. چوری تو کہاں کھائیں گے آپ؟ آپ ہمیشہ ان شنے آٹے کی، موٹے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، جس کو آج ہم نے پھر سمجھ لیا کہ ہاں صحت کے لیے وہی اچھا ہے. براؤن بریڈ اسی لیے بہت عام ہو رہی ہے بنسبت چپاتی کے. بہرحال بعض لوگ جو ہیں ان دنوں میں مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں گھر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ساری بلائیں جو ہیں وہ ٹل جائیں گی. پھر اسی طرح کچھ لوگ اس مہینے میں آنے والے سال کے لیے 365 آٹے کی گولیاں بنا کے ہر گولی پہ قرآن کا کوئی خاص حصہ پڑھتے ہیں اور پھر مچھلیوں کو کھلاتے ہیں جا کے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں. جی، یا ایھا المزمل ہر گولی پہ پڑھتے ہیں. تو اگر کسی شہر میں تالاب ہی نہ ہو اور سمندر اس کے کنارے نہ لگتا ہو، وہ کہاں مچھلیاں لائے گا اور ان کو کھلائے گا؟ اور اگر 2-4 مچھلیاں اور ان کو 365 گولیاں ہر ایک نے لا کے ڈالی ایک تالاب میں، تو میرا خیال ہے تالاب آٹے سے بھر جائے گا. بھر گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مچھلیوں کو الٹا مارنے والی دنیا بھر میں انوائرنمنٹ کے بارے میں لوگ اتنے کانشیس ہیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ مسلمان جانوروں کو اس طرح آٹا کھلا کھلا کے مار رہے ہیں اور تالاب کو آٹے سے بھر رہے ہیں، تو کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟
یعنی کس قدر ناسمجھی کی باتیں ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سفر کا نام لے کے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا ہم ولا سفر، کوئی سفر منحوس نہیں، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی اور اس قسم کی توہمات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ باقاعدہ اوتھینٹک بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو توہم سے نکالا تھا، اور ہم نے پھر باتیں گڑ گڑا کے دوبارہ اپنے آپ کو اسی چکر میں ڈال دیا. پہلی بات یہ کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی خاص عبادت کی بھی کوئی تاکید نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ کا معمول تھا کہ ہر مہینے کے جو ایام بیس ہوتے تھے اس میں روزے رکھتے تھے، اور وہ سفر میں بھی اور ربیع الاول اور ہر مہینے میں. ایام بیس کیا ہے؟ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ جب فل مون ہوتا ہے. جب فل مون ہوتا ہے نا تو اس کی روشنی اور اس کا جو وہ ایک خاص ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سمندر پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، یعنی اس سے مد و جزر ہوتا ہے، ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے. تو اسی طرح انسانی جسم کے اندر بھی یعنی ایک خاص قسم کی وہ اس کے جو جذبات ہیں یا اس کے اندر جو ایک احساسات ہیں ان پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ قسمت یا وہ کوئی ان نون چیز نہیں ہے، اسے سائنٹیفک فیکٹ کے جو چاند کے جو روشن راتیں ہیں وہ سمندر کے پانی پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح انسانی طبیعتوں پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو انسان کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے کو مسنون قرار دیا، جو صرف سفر میں نہیں ہر مہینے رکھے جا سکتے ہیں. اور رمضان میں تو خیر سارا ہی مہینہ ہوتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی.